الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ دوسرے پارے کا آغاز ہے. یہاں سے اللہ نے قبلے کی تبدیلی اور اس سلسلے میں پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان اللہ نے شروع فرمایا ہے. واقعات کا پس منظر یہ ہے اس تفصیلی بیان کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس قبۃ الصخرہ جس کو کہا جاتا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 17 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ دوبارہ سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ یہ بھی میری خواہش کو پورا کریں گے. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق اللہ نے دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا. یہ حکم آیت نمبر 144 سورہ بقرہ میں آ رہا ہے. یہ جو آیت اس وقت ہم نے پڑھی اس میں اللہ نے پہلے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ دیکھیے جب آپ کو دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا تو اس پر یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر اس بدلنے پر اعتراض کریں گے کہ یہ دین بھی کیسا دین ہے کہ پہلے کعبہ پھر بیت المقدس پھر بیت المقدس کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینا، یہ بدلنا بار بار یہ کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء. سفہاء کہتے ہیں بے وقوف لوگوں کو. ایک بے وقوف کو کہتے ہیں سفیہ، کم عقل، نادان، اور بہت سارے بے وقوف ہوں تو کہا جاتا ہے سفہاء. سیقول کا ترجمہ ہے کہ عن قریب کہیں گے. جیسے ہی آپ کو حکم ملے گا تو بے وقوف لوگ ایک شور مچائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے لوگ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو اللہ نے بے وقوف نہیں کہا بلکہ بے وقوف ان لوگوں کو کہا جو اعتراض کرنے والے ہیں. بہرحال اللہ نے فرمایا
اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے کہ قبلے کی سمت بار بار کیوں تبدیل ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس کی حقیقت کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ دیکھیے کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی اس قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہر سمت موجود ہیں، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو جنوب، ساری جہتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تمام مؤمنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بے ڈھنگا پن محسوس ہو، کوئی کدھر رخ کر کے پڑھ رہا ہے، کوئی کدھر رخ کر کے۔ مسلمانوں کے اندر اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے۔ اس اصول اور ضابطے کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے اللہ نے عبادت کے لیے ایک سمت مقرر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سمت خود بذات خود ہمارے لیے مقصود ہو یا اس سمت کا تقدس ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہم ادھر رخ کر کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ صرف اسی سمت میں موجود ہیں، بلکہ اس سمت کی طرف ہم رخ کر کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، جو کچھ اس کے اندر اس قبلے کی سمت میں تقدس یا بزرگی آئی ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ سمت اپنی ذات کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اللہ نے حکم دیا اس لیے ہم اس قبلے کو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے سیدھا سچا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا لے۔ آیت میں اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے کہ جو سیدھی راہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ کی طرف ڈال بھی دیتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال آیت کا صاف مضمون یہ ہے کہ اصل اہمیت قبلے کی سمت کی نہیں ہے، اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کعبے کو قبلہ بنا لو، کعبے کو قبلہ بنا لیا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو 17 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اور جب 17 مہینے کے بعد مدینہ منورہ آنے کے 17 مہینے کے بعد دوبارہ حکم ملا کہ کعبے کو قبلہ بنا لو، کعبے کا قبلہ بنا لیا، کعبے کو قبلہ بنا لیا۔ اعتراض یہودی اور نصارہ نے یہ کیا کہ ہم سے دشمنی نکالنے کے لیے، چونکہ بیت المقدس انبیاء کا مسکن رہا، اب ہم سے ان کو دشمنی ہے، لہذا یہ دوبارہ سے کعبے کو قبلہ بنا رہے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے کہ بار بار اس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے؟ اللہ نے اس آیت میں واضح کیا کہ اہمیت کسی سمت کی نہیں ہے، اہمیت اللہ کے حکم کی ہونی چاہیے، اور اللہ تو ہر سمت کے اندر موجود ہیں۔ ہم ادھر رخ کر کے نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ ادھر خدا نخواستہ صرف اللہ موجود ہے اور جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس سمت کی اہمیت صرف اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یا کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے پڑھ کر بتایا، بس اتنی بات ہے کہ ہم نے اس وجہ سے اس کو اپنا قبلہ بنایا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ نے یہاں فرمائی ہے، اور فرمایا کہ بندوں کا حکم، مؤمن کا حکم اعتراض کرنا نہیں ہوتا،
ہم بندے ہیں، مالک نے جو حکم دیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ مالک سے سوال کرنے کا حکم نہیں ہے کہ پہلے یہ کیوں تھا، یہ اب کیوں ہوا، کیوں کہنے والوں کو، اعتراض کرنے والوں کو اللہ نے بے وقوف قرار دیا۔ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے یہ آیت قبلے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی ہے کہ اب ہم آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیں گے، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی حکم ملے گا تو یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، یعنی سمت قبلہ کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت تو اللہ کے حکم کی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔